أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیفہ عادل عمر ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 99 ہجری میں خلیفہ ہوئے. نیکی پارسائی کی وجہ سے آپ کو خلافت راشدہ کا 5واں ستون یعنی 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بڑے اعظموں پہ حکومت کی اور جس تخت پر بیٹھے اس تخت پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا. ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، ظلم و ستم کیا، اللہ کی شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کو راضی کیا، عدل و انصاف قائم کیا، اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. کیسی سلطنت کی کہ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، اور جب امیر المؤمنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے ٹوٹل، تو بچے کہنے لگے ماں سے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہیں ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں. بچوں کی ماں کا نام تھا فاطمہ بنت عبد الملک، اور یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہیں آج تک. سیاسی لحاظ سے ان کے لیول کی کوئی خاتون نہیں آئی. دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خاوند بھی بادشاہ. تو اس طرح 7 نسبتوں سے یہ شہزادی رہی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ سے تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کپڑے کہاں سے لے کر دوں. تو تھوڑی دیر خاموش رہیں اور کہنے لگیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی. آپ 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خلیفہ تھے کہ جن کے دور میں 3 بڑے اعظموں میں ایک بھی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا، ایک بھی سوال کرنے والا باقی نہ بچا، ایک بھی غریب، ایک بھی ظالم، ایک بھی مظلوم باقی نہ بچا. اور اپنا حال یہ تھا کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے کوئی نہیں ہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں. اور بیگم طریقہ بتا رہی ہیں کہ آپ اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور گھر چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے پورا کر لوں گی. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. باہر آئے اور وزیر خزانہ مزاحم انہیں بلایا کہ بھائی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے. وزیر خزانہ نے کاغذ قلم پیپر پین آگے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت یہاں لکھ دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں. آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ بھی نہیں بولے اور گھر آ گئے. گھر اپنی بیگم فاطمہ سے کہا کہ بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے. وہ باپ جو کہ 3 بڑے اعظموں پہ حکمرانی کرتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے بچوں کو عید کے نئے کپڑے لے کر دے. خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. عید کی نماز ہوئی تو نماز کے بعد جب پوری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی، شکوہ ہوگا اپنے باپ سے کہ ایک جوڑا کپڑا بھی نہ لے کے دیا عید کا. تو ان کے ایک بیٹے نے کہا، بیٹا بھی تو دیکھے نا کہ کن کا تھا. اس نے کہا کہ ابا جان
آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے خلیفہ کہ ان کا طرز حکومت تھا یہ، اس طرح حکومت کی انہوں نے۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ دوپٹہ رکھا ہوا تھا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے تو بات کر رہی تھی تو فرمانے لگے کہ دوپٹہ تو ہٹاؤ، یہ کیوں منہ پہ رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المؤمنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے۔ وہ امیر المؤمنین کہ جن کے خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، ان کی اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ سالن نہیں ہے ان کے پاس تو کچا پیاز توڑ کے روٹی کھا رہی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ اس کی بو ہے منہ میں تو آپ کو بو سے نفرت ہے، اس لیے منہ پہ دوپٹہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور جب تھوڑا سنبھلے، تھوڑا آسرا میں آئے تو کہنے لگے کہ میری بیٹیوں، تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے چلے جا رہے ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ ہم کیسے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے؟ ہم کون سا منہ لے کے اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوں گے؟ ہم کل کون سا منہ اپنے نبی کو دکھائیں گے؟ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی تیرے حکموں پر، تیرے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں تیرے اور تیرے نبی کے حکموں اور دین کو سب سے آگے رکھنے والا اور باقی سب کو پیچھے رکھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مومن بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھنسنے سے بچا لے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے روک لے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔